بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید انوار اور برکات سے بھری ہوئی کتاب ہے، حفاظت کا سب سے بڑا اور یقینی سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایسی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام نے بھی دیکھی، اس کے بعد تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین، اکابرین امت، بزرگان دین آج تک دیکھتے چلے آئے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن مجید میں نصیحت اور عبرت کا سامان بھی ہے اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید صرف روحانی امراض ہی کے لیے نسخہ شفا نہیں ہے، بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قرآن مجید کو شفا کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب کوئی بیماری دیکھو، کوئی پریشانی لاحق ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر لو، اور اس کے علاوہ قرآن مجید اس طرح کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے کہ جن کو بوقت ضرورت انسان اگر پڑھے تو یقینی طور پر اس آدمی کو روحانیت اور نورانیت بلکہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ یوں تو سارا قرآن مجید ہی عظیم الشان ہے اور ایک ایک سورت بہت ہی زیادہ عظمت کی حامل ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور پھر کچھ صورتوں کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اجر و ثواب میں دیگر آیات کے مقابلے میں زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں جو حضور نے وقتاً فوقتاً پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں ایک بہت ہی عظیم الشان، جامعیت، فصاحت و بلاغت اور تاثیر سے بھرپور آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت کا تذکرہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، قدرت کا اور ملکیت کا تذکرہ بھی ہے۔ علماء نے اور فقہاء نے کئی سو صفحات پر مشتمل صرف اسی ایک آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، کہ یا رسول اللہ، آپ اور اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ سوال کئی بار دہرایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی، آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ ابا المنذر، کہ ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بہت بہترین اور صحیح جواب مرحمت فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس آیت کی زبان بھی ہے اور دو ہونٹ بھی ہیں، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس اللہ کی بزرگی کی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ای سور القرآن اعظم؟ قال قل هو اللہ احد۔ فای آیت فی القرآن اعظم؟ قال آیت الکرسی۔ ان صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ان صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے پھر اسی آیت کا ذکر فرمایا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس آدمی کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے اس کی موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی اس کی موت ہو اور اس کا داخلہ جنت میں فوراً یقینی ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے کے طور پر قرآن مجید کی جس آیت کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ یہی آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، اسی طرح جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے صبح شام پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی وفاتحة المؤمن الى قوله غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر لم یر شیئا یکرہوه حتی یمسی ومن قرأها حین یمسی لم یر شیئا یکرہوه حتی یصبح، کہ جو آدمی آیت الکرسی اور سورہ مؤمن کی ابتدائی آیتیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر تک پڑھے۔ سورہ مؤمن 24ویں پارے میں ہے، اس کی شروع کی آیتیں پڑھ لے تو حضور فرماتے ہیں کہ شام تک اسے کوئی بری اور ناگوار صورتحال سے نہیں گزرنا پڑے گا، اور جو آدمی شام میں پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی اور کسی ناگوار چیز سے اس کا سامنا نہیں ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور فرمایا ہوا تھا۔ ان کے پاس روزانہ ایک آدمی آیا، حقیقت میں وہ شیطان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں پورا واقعہ بیان کرتے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی آیا تھا، اپنے اہل و عیال کی کمزوری کی بے بسی کی شکایت کر رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سناتے تو حضور فرماتے کہ وہ پھر آیا۔ جب وہ آخری بار آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے شیطان کو پکڑ لیا تو اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کہ آج مجھے آپ پھر چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے۔ پھر اس نے فرمایا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان، کہ میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ جب آپ بستر پر جانے لگیں سونے کے لیے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرے گی اور کبھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو یہ پوری کارگزاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ شیطان تھا، اور شیطان ویسے تو جھوٹ بولتا ہے لیکن اس نے یہ بات سچ فرمائی ہے۔ گویا آیت الکرسی کا پڑھ لینا یہ جنات سے، شیاطین سے اور انسان نما شیاطین سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کے پاس موجود مال اور خزانے کا محافظ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی جگہ کوئی قیمتی سامان رکھا ہو، کسی جگہ اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہو، اپنے پیسے اپنی تجوری میں رکھے ہوں تو رکھتے وقت اگر دم کر دیا جائے تو اللہ کی ذات سے یقینی امید ہے 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوگی، ہمارا وہ سامان محفوظ رہے گا۔ اگر ہم آیت الکرسی کے ترجمے پر غور کریں تو پتہ چلے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اپنی تدبیر سے سارے عالم کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالی تمام تر مخلوقات کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، کی کرسی اور حکومت و سلطنت سارے آسمان و زمین پر ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں گزرتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بڑا عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اسم اعظم ہیں قرآن مجید میں،
ان میں سے ایک ہے الہکم الہ واحد، اور دوسرا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کی بے پناہ خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔